بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عورت کے لیے اس کا گھر ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کا گھر یعنی اس کا شوہر، وہ جگہ جہاں وہ رہتی ہے، اس جگہ میں رکھا ہوا سامان، اس کی اولاد، اس کے رشتے، اس کا مقام۔ لیکن آج مجھے یہ سب کچھ قربان کرنا پڑا تھا۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہو کے ایسا کام کرنے کے لیے مان گئی جو کوئی جوان لڑکی کرنے کے لیے بھی نہ مانتی، چاہے وہ اس دنیا کی سب سے مجبور عورت کیوں نہ ہوتی۔ لیکن میرے ساتھ بھی بہت بڑا معاملہ تھا، پھر بھی مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے شوہر کی عزت کا سودا نہیں کرنا چاہیے تھا، چاہے میں جتنی بھی مجبور ہوتی۔ پر جیسے ہی میں آگے بڑھی، اس آدمی نے مجھے پکڑا اور میری شادی میرے ماں باپ کی مرضی سے ہوئی تھی۔ مجھے اپنا شوہر بالکل بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ عمر میں بھی مجھ سے بڑا تھا اور شکل صورت میں بھی مجھ سے بہت کم تھا۔ پر ماں باپ کے سامنے کچھ بول نہ سکی اور اس کے بعد شوہر کے ساتھ ہی رہتی رہی۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کے دل میں اپنی عزت اور محبت جاننی ہو تو آپ اپنے دل میں اس کی عزت اور محبت دیکھ لیں۔ میرے شوہر کو بھی مجھ سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، اس کے لیے میں صرف اس کی بیوی تھی، پر اسے میرا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ مجھے اپنی ہم سفر، اپنی دوست، اپنی ہمراز نہیں سمجھتا تھا۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو صرف بیوی سمجھے تو ایسا رشتہ کوئی بہت اچھا رشتہ نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنے شوہر کے لیے اس کی ہم سفر ہوتی ہے، ہمراز ہوتی ہے، دوست ہوتی ہے، احساس کرنے والی ہوتی ہے، اور یہی سب کچھ ایک شوہر بھی اپنی بیوی کے لیے ہوتا ہے۔ اوپر سے سونے پر سہاگا۔ میرے ساتھ یہ ہو گیا کہ میرے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میری ساس کو اولاد کی بہت جلدی تھی۔ 1 سال ابھی گزرا تھا تو انہوں نے اس 1 سال کو میرے لیے عذاب بنا ڈالا تھا۔ وہ مجھے دن رات تانے دیتی، کہتی کہ میں تمہارے شوہر کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ بھئی مجھے کیا پڑی ہے تمہارے ساتھ 7-8 سال ضائع کروانے کی، وہ بھی اپنے بیٹے کے۔ اس کی عمر تو پہلے ہی زیادہ ہے، وہ بیچارہ تو اکیلا ہی مر جائے گا، اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا، اس کا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے اور باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ پہلے تو میرا شوہر کہتا تھا کہ میں ایک عورت کو بڑی مشکل سے سنبھال رہا ہوں، دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں بھی حیران ہوتی تھی کہ اسے میرے ساتھ کوئی اتنی محبت نہیں ہے، پھر بھی دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا۔ شاید وہ واقعی کسی اور عورت کو نہیں جھیلنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے شروع میں اس کو اتنا احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ مجھ سے بھلائی کا معاملہ کرے، میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ اگر میں خوش رہوں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ بہت زیادہ ٹینشن لیتی ہیں، اسی لیے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر عورت بہت زیادہ ٹینشن لے تو اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ ٹینشن عورت کے نظام کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے، لیکن یہ بات کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ میں بھی اس بات کو خود بھی نہیں سمجھ رہی تھی اور میرے گھر والے بھی نہیں۔ میرے دل میں یہ امید تھی کہ میرا شوہر دوسری شادی نہیں کرے گا اور اللہ ایک دن میری گود بھر دے گا۔ ظاہر ہے انسان کو ایسی امید تو ہوتی ہے، پر ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا شوہر میری ساس کے ساتھ بیٹھا تھا، ان کو کہہ رہا تھا کہ میں دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے یہ بات کیا سنی، میرے تو قدموں سے زمین نکل گئی۔ میری ساس نے کہا کہ تو اچانک سے کیسے مان گیا؟ پہلے تو مان ہی نہیں رہا تھا۔ تو کہنے لگا کہ آج ایک دوست آیا تھا، اس کی گود میں اس کا بیٹا تھا، اس کی اور میری شادی ایک ہی وقت پر ہوئی تھی، لیکن اللہ نے اسے بیٹا دے دیا۔ اس سے پہلے اللہ نے اسے بیٹی بھی دی تھی، اور میرے ہاں ابھی تک ایک بیٹا تو کیا بیٹی بھی نہیں ہوئی۔ اسی لیے میں بھی اولاد پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں خواہش جاگ گئی ہے، میری اس بیوی سے مجھے اولاد نہیں ملے گی، شاید کسی اور عورت سے میرے نصیب میں اولاد لکھی ہو۔ مرد ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ کسی اور عورت سے اس کے نصیب میں اولاد لکھی ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، اولاد اس کے اپنے نصیب میں لکھی ہوتی ہے۔ اگر اس کو ملنی ہوتی ہے تو ایک عورت سے بھی مل جائے گی، اور اگر نہیں ملنی تو بہت سی عورتوں سے بھی نہیں ملے گی۔ لیکن مرد یہ بات نہیں سمجھتا۔ میرا شوہر دوسری شادی کرنے کے لیے مان گیا تھا۔ میرے لیے یہ بہت بڑی مصیبت تھی، میرے لیے یہ اعلان جنگ تھا، اور میری موت کا پروانہ جاری ہو گیا تھا۔ مجھے اب کچھ نہ کچھ ضرور کرنا تھا۔ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہتی تو میری آنکھوں کے سامنے میرا گھر برباد ہو جاتا اور میں کچھ بھی نہیں کر پاتی۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ کسی بھی طرح سے اپنی پریشانی کا حل کرنا چاہتا ہے، اور ایسے ٹائم پر وہ کسی کی بھی باتوں میں آ جاتا ہے۔ میں بھی ایک عورت کی باتوں میں آ گئی، جو کہنے کو تو میری دور کی رشتہ دار تھی اور محلے دار بھی تھی۔ اسی نے یہ رشتہ کروایا تھا۔ اس نے کہا کہ یہاں پر ایک پیر بابا ہیں جو علاج کرتے ہیں اور اولاد ہو جاتی ہے۔
میں نے اس سے پہلے کبھی بھی کسی پیر بابا کے پاس نہیں گئی تھی۔ ہمارے گھر میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ ہم لوگ ان چیزوں کے خلاف تھے، یعنی کہ اتنے خلاف کے نام سن کر ہی غصے میں آ جاتے، لیکن کبھی کسی کے پاس گئے بھی نہیں تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم پیر بابا کے پاس جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں ڈاکٹروں کے پاس بہت جا چکی تھی، میں نے بڑا علاج کروایا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے شوہر نے میرا علاج نہیں کروایا، اس نے بھی علاج کروایا تھا، لیکن افاقہ نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹرز یہی کہتے تھے کہ امید تو ہے لیکن بچہ ہو ہی نہیں رہا۔ میں بھی اب تھک چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے چھپ کر بھی اپنا علاج کروایا تھا۔ ایک بہت مہنگی ڈاکٹر کے پاس میں گئی تھی اور اس کی فیس بھرنے کے لیے میں نے اپنی سونے کی انگوٹھی بھی بیچ دی تھی۔ اس بات کا میری ساس اور میرے شوہر کو نہیں پتہ تھا، کیونکہ میرے شوہر نے کہا تھا کہ اس کی فیس بہت زیادہ ہے، ہماری حیثیت اس کے پاس جانے کی نہیں ہے۔ پر میں پھر بھی اس کے پاس گئی تھی، پھر بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے سوچا کہ جہاں اتنے سارے ڈاکٹرز کے پاس چلی گئی ہوں، اب اس پیر بابا کے پاس جا کر بھی دیکھ لیتی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بات بتائے، کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو مسئلہ ہوگا جس کو وہ ٹھیک کرنے کے بارے میں کچھ تو بتائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے یہیں سے شفا ملنے لکھی ہو اور مجھے مل جائے۔ میں نے اس کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس عامل بابا نے تو بہت بڑا آستانہ بنا رکھا تھا، یہاں پر اس میں کچھ عورتوں کو کام کرنے کے لیے بھی رکھا ہوا تھا، کیونکہ یہاں پر بہت ساری عورتیں آتی تھیں تو پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ یہاں پر کچھ لڑکیاں تھیں جنہوں نے ایک خاص قسم کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ عامل صاحب کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ انہوں نے چہرے پر پردہ کیے ہوا تھا، حجاب کیے ہوئے تھے، اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ یہ بہت بڑا آستانہ تھا۔ میں نے کہا اتنے سارے لوگ آتے ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ جب میری باری آنے لگی تو مجھے پیچھے سے ایک عورت نے دھکا دے دیا اور خود آگے ہو گئی۔ مجھے اس بات پر بڑا غصہ آیا۔ وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی جو پیر صاحب کی کارندہ تھی۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو اس عورت نے کیا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھ لیا ہے، آپ فکر نہیں کریں، میں آپ کو آگے کروا دیتی ہوں۔ اس نے اس موٹی عورت کے ساتھ تھوڑا سا جھگڑا بھی کیا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، اس طرح تم یہاں پر آؤ گی، لوگوں کا حق مارو گی تو پھر اللہ تمہاری مراد کیسے پوری کرے گا۔ یہ لڑکی بڑی ہی اصولوں والی لگتی تھی۔ اس نے میری بڑی مدد کی، مجھے پانی کا گلاس بھی پلایا، اور جب میری باری آئی تو مجھے خود ہی اندر لے کر گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میرا نام ارم ہے۔ میں نے کہا کہ تم یہاں پر کام کرتی ہو، تمہیں کتنے پیسے ملتے ہیں؟ اس نے کہا کہ پیسے یہ لوگ بہت اچھے دیتے ہیں اور یہاں پر صرف عورتیں ہی ہوتی ہیں، اسی لیے ہم بھی یہاں پر کام کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بہت شکریہ تمہارا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ جب میں اندر گئی تو وہ اندر بھی موجود تھی، شاید اس کی شفٹ اندر کی لگ گئی تھی۔ میں نے دوبارہ اس سے بات نہیں کی، پر میرا اس سے بات کرنے کا دل کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وہ لڑکی بڑی اچھی لگی تھی، کیونکہ اس نے میری مدد کی تھی، شاید اس لیے۔ پیر صاحب کے پاس میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، میری ساری بات سنی۔ میں نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میری ساس بڑی ظالم ہے، میرے شوہر کو بھی میرا کوئی احساس نہیں ہے، میں بڑی مجبور ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کس حد تک جا سکتی ہو؟ میں نے کہا میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، کیونکہ اب میرے شوہر کی دوسری شادی کروا رہے ہیں۔ اگر میں واپس چلی گئی تو میری تو دوبارہ شادی نہیں ہوگی، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ میرے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی ہے، پھر میں تو اپنے گھر ہی بیٹھی رہ جاؤں گی۔ میرے بوڑھے ماں باپ کے لیے تو یہ بہت برا ہو جائے گا، میرے بوڑھے ماں باپ تو شرم سے ہی مر جائیں گے۔ ہمارے خاندان میں آج تک نہ تو کسی لڑکی کو طلاق ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی لڑکی واپس آئی ہے، میں بہت زیادہ مجبور ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو پھر یاد رکھو کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے کان میں ایسی بات کہی کہ میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ کام کرو گی تو تمہاری مراد جلد پوری ہو جائے گی۔ میں وہاں سے اٹھ کے بھاگ گئی۔ میں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گی۔ پر جب میں گھر آئی تو میری ساس نے لڑکی والوں کو گھر پر بلایا ہوا تھا۔ لڑکی تو ساتھ نہیں آئی تھی، لیکن اس کے ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میری ساس نے مجھے دیکھا اور ان لوگوں نے بھی مجھے دیکھا تو مجھے لگا کہ میری ساس میرا تعارف کروائے گی، پر اس نے ایسا نہیں کیا اور میں وہاں سے چلی گئی۔ شاید وہ پہلے ہی ان کو بتا چکی تھی کہ پہلی بیوی ہے لیکن وہ بانجھ ہے، تبھی تو وہ لوگ یہاں تک آئے بیٹھے تھے۔ میرا دل بہت برا ہوا کیونکہ میں ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو یہ رشتہ منظور ہے، آپ کا بیٹا اچھا کماتا ہے،
اور ہماری بیٹی کی ہم نے پہلے منگنی کی تھی، لیکن منگنی ٹوٹ گئی۔ ہماری بیٹی کو پورے خاندان میں بدنام کر کے رکھا ہے۔ میری ساس کہہ رہی تھی کہ ہاں مجھے پتہ ہے، لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن ہمیں آپ کی بیٹی قبول ہے۔ میں اگلے دن پھر پیر بابا کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا کہ میں ان کی بات مانوں گی۔ انہوں نے مجھ سے غلط کاری کروا لی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میرا کام ہو جائے گا۔ میں بڑی پریشان تھی۔ اگر میرے شوہر کو یہ بات پتہ چل جاتی تو وہ ایک پل کو بھی نہ سوچتا اور مجھے طلاق دے دیتا، پر پیر بابا نے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میرا کام ہو جائے گا۔ ایک ہفتے کے بعد میری طبیعت اچانک سے خراب بھی ہو گئی۔ مجھے الٹی بھی آئی اور میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ مجھے لگا کہ کام ہو گیا ہے، پر جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن مجھے ڈاکٹر نے ایک اچھی خبر بھی سنائی۔ اس نے کہا کہ آپ کی جو رپورٹ ہے وہ پہلے سے اچھی آئی ہے، شاید آپ پر دوائی اثر کر رہی ہے۔ میں خوش ہو گئی اور سوچنے لگی کہ شاید عامل نے اپنا کام کر دیا ہے اور مجھے فائدہ ضرور ہوگا۔ میں اسی خوشی میں تھی کہ ایک دن میرا شوہر گھر نہیں آیا، یعنی کہ جس ٹائم پر وہ آ جایا کرتا تھا اس ٹائم پر نہیں آیا۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کیونکہ میرے شوہر کا فون بھی بند تھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا فکر ہے، تمہارا شوہر ہے، کوئی 5 سال کا بچہ نہیں ہے کہ جو کھو گیا ہے اور تمہیں بڑی فکر ہو رہی ہے۔ اپنے گھر کے کام کرو اور آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کو پتہ ہے کہ میرا شوہر کہاں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی تیار ہو کر چلی گئی۔ شام کو جب ماں بیٹا واپس آئے تو اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو دلہن بنی ہوئی تھی۔ میرے تو قدموں سے زمین نکل گئی، میرا آشیانہ تو ٹوٹ گیا تھا۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی، وہ بھی ایک جوان جہان لڑکی کے ساتھ۔ وہ لڑکی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، شاید مجھ سے ڈر رہی تھی، لیکن اصل میں تو مجھے اس سے ڈرنا چاہیے تھا۔ وہ ایک بڑے مضبوط مقام پر پہنچ گئی تھی، اور میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی کچھ بھی بولتا، میری ساس نے کہہ دیا کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ دیکھو بی بی، گھر میں مجھے کوئی فساد نہیں چاہیے۔ اگر عزت سے رہنا ہے تو اس گھر میں رہو، میرا بیٹا تمہارے بھی سارے حقوق پورے کرے گا، ہم اتنے ظالم نہیں ہیں، اور اگر نہیں رہنا تو اپنا سامان اٹھا کر جا سکتی ہو، مڑ کے کوئی تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو اس نے منہ پھیر لیا، اپنی جوان جہان بیوی کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے چلا گیا اور اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ اب یہ کمرہ صرف میرا ہی کمرہ رہ گیا تھا، میرا شوہر شاید یہاں پر کبھی بھی نہ آتا۔ میری زندگی تو برباد ہو گئی تھی، میرے اندر طوفان ابل رہا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، اپنے شوہر سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اس میں میرا کیا قصور تھا۔ شادی کو 2.5 سال ہوا تھا اور 2.5 سال کے انتظار کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی۔ لوگ تو بچے کے لیے 3-4 سال بھی انتظار کرتے ہیں اور پھر اللہ ان کو بچہ دے دیتا ہے۔ میری ساس نے مجھے کہا تھا کہ اگر لڑائی جھگڑے کیے تو اس گھر سے نکال دیں گے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے میرا گلا پکڑ لیا تھا اور کہا تھا کہ اب سانس لو۔ مجھے پھر بھی سانس لینا پڑ رہا تھا۔ میں اپنی اسی کزن کے پاس چلی گئی اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی یہ سن کے حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ چپ چاپ نہیں بیٹھو، تمہارا حق مہر کتنا لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ 30 لاکھ روپے۔ اس نے کہا کہ یہ عقل مندی کس نے دکھائی؟ تو میں نے کہا کہ میرے بابا تو بڑے ہی سیدھے سادے سے آدمی تھے اور بیمار بھی رہتے تھے، پر میرے چاچو تھے، انہوں نے کہا کہ ہم حق مہر 30 لاکھ روپے لکھوائیں گے۔ اس کا مطلب کہ اگر میرا شوہر مجھے طلاق دیتا تو اس نے مجھے 30 لاکھ روپے دینے تھے۔ تبھی تو اس نے طلاق کی بات نہیں کی تھی۔ میری کزن نے مجھ سے کہا کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، شیرنی بن کے رہو جیسے پہلے رہتی تھی، بلکہ اب تو تمہارا فائدہ ہے، تمہیں گھر کے کوئی کام نہیں کرنے پڑیں گے۔ تم کہو کہ نئی بہو کو لے کر آئے ہیں اسی سے کام کروائیں، کوئی بھی کوئی بات کہے تو یہی جواب دو کہ اب اسی سے کروائیں، مجھے بھول جائیں۔ اگر تمہارا شوہر آگے سے کچھ بولے تو اسے کہو کہ دے دو مجھے طلاق، وہ کبھی بھی تمہیں طلاق نہیں دے گا، کیونکہ اسے 30 لاکھ روپے دینے پڑیں گے اور ان لوگوں کے پاس 30 لاکھ روپے نہیں ہوں گے، ان کا تو گھر بھی کرائے کا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں 30 لاکھ تو کبھی بھی نہیں ہوں گے، آج کل تو بڑی مہنگائی کا دور چل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بس پھر تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ہونا تھا وہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ عورت جس چیز سے ڈرتی ہے وہ تو تمہارا شوہر پہلے ہی کر چکا ہے، شادی تو اس نے کر لی ہے۔
میں نے کہا کہ ہاں، اگر میں پیار محبت سے سب کچھ ہینڈل کروں تو؟ اس نے کہا کہ پیار محبت کا وقت نہیں ہے، تم نے خود ہی تو بتایا کہ وہ لڑکی جوان ہے، خوبصورت ہے، تو پھر اسے چھوڑ کر تمہارا شوہر تم سے پیار محبت تھوڑی نہ کرے گا۔ میری کزن کی بات میں دم تھا، وہ اسے چھوڑ کر میرے پاس کبھی بھی نہ آتا، اسی لیے مجھے اپنے آپ کو دفاع کرنا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی، میں بھی اپنے حق کے لیے لڑوں گی۔ کیا ہے، جو بھی ہو جائے، میری ساس کچھ بھی بولے، مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ اگلے دن ہی میری ساس نے مجھ سے کہا کہ کھانا بناؤ، تو میں نے کہا کہ اپنی دوسری بہو سے بنوا لیں۔ میری ساس حیران رہ گئی، اس نے کہا کہ تیرے منہ میں زبان کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے میرے منہ میں زبان ڈالی ہے، میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے مجھے بتائے بغیر میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ میری ساس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ پکا لے گی کھانا۔ اس نے کھانا تو پکا لیا، لیکن شام کو ہی میرا شوہر میری ساس کے پاس بیٹھا تھا، اس کو کہہ رہا تھا کہ امی، ایک دن کی دلہن سے آپ نے کام کروانا شروع کر دیا۔ تو میری ساس نے کہا کہ میں کیا کرتی، تیری بیوی نے کھانا پکانے سے انکار کر دیا تو میں تو کھانا نہیں پکا سکتی۔ میں نے تو پتہ نہیں آخری دفعہ کب کھانا بنایا تھا، اس نے بھی تجھے شکایت لگا دی۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ شکایت نہیں لگائی، لیکن وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 1-2 ہفتے تو اس کو آرام کرنے دیتے۔ میری ساس نے کہا کہ جو اس گھر میں رہتی ہے نا، وہ اس کی ماں بہن یا اس کی کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو اس کو آرام کروائے گی، وہ اس کی سوتن ہے، اور تو اپنی پہلی بیوی پر سوتن لے کر آیا ہے تو وہ بدلہ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرے گی نا۔ جب نکاح ہو رہا تھا تب منہ بند کر کے بیٹھا تھا، اس ٹائم تو نہیں بول سکتا تھا، اتنا زیادہ حق مہر لکھوا دیا، اس کو تو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب کہ میرے شوہر اور میری ساس کو بھی اس بات کا پتہ تھا، تبھی وہ میرے سامنے کچھ بول نہیں رہے تھے، تبھی تو انہوں نے مجھے اس گھر سے جانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ لیکن دیکھا جائے تو اس طرح سے تو میں ہار گئی تھی، میں دن رات روتی تھی، پریشان رہتی تھی، اور بچہ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور اب شاید ہونے والا بھی نہیں تھا۔ میں نے بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، آخری حد کو بھی پار کر دیا، اور پھر بھی مجھے بچہ نہ ملا۔ لیکن مجھے بہت زیادہ غصہ تھا، میرے اندر نفرت بھر چکی تھی جس کو مجھے نکالنا تھا، اور میں نے پہلا وار کر دیا۔ اس لڑکی کو میں نے کہا کہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو انسان دوسری شادی کر سکتا ہے وہ تیسری بھی کر سکتا ہے۔ کل کو بیٹھی ہوگی تم بھی انجان، اور کوئی تمہارے سر پر آ جائے گا۔ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہا کہ جن کے اپنے گھر کانچ کے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں مارتے۔ میں نے کہا کہ کون سے ڈائیلاگ بول رہی ہے بی بی، کون سا کانچ کا گھر؟ میرا گھر تو تم پہلے ہی توڑ چکی ہو، اب تو تمہارا گھر ہے کانچ کا، وہ بھی ٹوٹے گا ایک دن انشاءاللہ، کیونکہ تم نے میرا دل توڑا ہے، میری بد دعا تمہیں لگے گی۔ اس نے کہا کہ اگر میں اپنی آئی پر آ گئی تو بد دعا کا تو پتہ نہیں، لیکن آپ کو کوئی دعا بھی نہیں لگ سکے گی۔ میں اس کی بات کو سمجھ نہیں پائی تھی، میری زندگی بڑے برے موڑ پر جا رہی تھی۔ میں جس کو بھی بتاتی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے تو وہ مجھے یہی کہتا کہ تم بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کرو، کیونکہ وہ تمہیں چھوڑ تو سکتا نہیں ہے۔ میرے دل میں صبر نہیں تھا، میرے اندر غصہ بھرا ہوا تھا، میں اس غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے آج تک بدتمیزی نہیں کی تھی، جبکہ انہوں نے مجھے ایسی ایسی باتیں سنائیں کہ میں بتا بھی نہیں سکتی، یہاں تک کہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دی، اور میں تب بھی کچھ نہ بولی۔ پر اب میں بھی اپنی ساس کو بہت باتیں سناتی تھی، میں نے اپنے شوہر کے سامنے بھی زبان کھول دی تھی۔ جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو میں نے کہا کہ اگر اتنے ہی تنگ ہو مجھ سے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ بڑا اسلام اسلام کرتے پھرتے ہو کہ 2 شادیاں یا 4 شادیاں کرنا تو مرد کی فطرت میں رکھا گیا ہے، یہ تو اس کا حق ہے، تو پھر میرا بھی تو کوئی حق ہے، مجھے بھی میرا حق دو، اور اگر مجھے آزاد کرنا چاہتے ہو تو میرا حق مہر مجھے دے دو اور مجھے آزاد کر دو۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں آزاد نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں یہیں پر رکھنا چاہتا تھا، لیکن تم اتنی بدتمیز اور بد زبان ہو گئی ہو کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم وہی عورت ہو جس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی۔ تم مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، میں نے تم سے کبھی عشق محبت نہیں کیا، لیکن میں تمہاری تربیت اور تمہارے اخلاص اور خلوص کا قائل تھا۔ میں لوگوں کو یہی کہتا تھا کہ میری بیوی بڑے خلوص والی ہے۔ مجھے اور غصہ آ گیا، میں نے کہا کہ اگر اتنی خلوص والی تھی، اتنی ہی تم لوگوں کے سامنے میری تعریفیں کرتے تھے، تو پھر مجھ پر اتنا بڑا عذاب کیوں توڑا تم نے؟
میں نے پہلے اس طرح سے زبان چلا کر اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد میری کزن نے مجھے اور بھڑکا دیا. اس نے کہا کہ تم اپنے شوہر پر کیس کر دو. تم اسے کہو کہ وہ تمہیں طلاق دے دے، نہیں تو اس کو تھوڑا سا ذلیل تو کرو. اگر وہ طلاق نہیں بھی دے گا تب بھی اس کی جگ ہنسائی تو ہوگی. لوگوں کو تو پتہ چلے گا کہ اس کی پہلی بیوی نے اس پر کیس کر دیا. میں یہی سب کچھ کرنے والی تھی جب ایک دن اس کی دوسری بیوی میرے کمرے میں آ گئی اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے سے پنگا نہیں لینا، نہیں تو بہت پچھتائیں گی، لیکن آپ نے میری ایک نہیں مانی. میں وہی لڑکی ہوں جو پیر صاحب کے پاس کام کرتی تھی، جس نے آپ کو گرنے سے بچایا تھا، آپ کی مدد کی تھی. اور میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ نے پیر صاحب کے کہنے پر کیا کیا تھا. اگر آپ کے شوہر کو پتہ چل جائے کہ آپ نے وہ سب کچھ کیا تھا تو میرا نام ارم ہے. میری ساس اس کو زہرا کہہ رہی تھی. اس کا پورا نام ارم زہرا تھا. میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی. یہ وہی لڑکی تھی. میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو. دیکھو ایسا نہیں کرنا. اگر میرے شوہر کو یہ بات پتہ چل گئی تو کچھ بھی نہیں سوچے گا اور مجھے طلاق دے دے گا، بلکہ مجھے جان سے ہی مار دے گا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر بدلے میں تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا. میں نے کہا کہ میں کچھ بھی کروں گی. میں تو بری طرح پھنس گئی تھی. یہ وہی لڑکی تھی. مجھے اس کے وجود کو دیکھ کر ہی پہچان جانا چاہیے تھا. یہ بھی دبلی پتلی تھی اسی طرح کی، لیکن اس دن اس نے نقاب کیا ہوا تھا، اسی لیے میں سمجھ نہیں پائی. جس دن میں نے اپنی حد پار کی تھی اس دن یہ بھی تو اندر ہی موجود تھی. اس کو سب پتا تھا. اس نے مجھے کہا کہ آپ کو اپنا سارا زیور مجھے دینا ہوگا اور آپ کو اپنا حق مہر معاف کرنا ہوگا. اس کے بعد اگر آپ کا شوہر آپ کو اپنے ساتھ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں رکھتا تو پھر آپ کو ہماری زندگی سے جانا ہوگا. میں نے کہا کہ ایک ہی سیکیورٹی ہے میری اور وہ تم ختم کروانا چاہتے ہو. اس نے کہا کہ ہاں میں ختم کروانا چاہتی ہوں اور اس کے بعد تقدیر آپ کا فیصلہ کرے گی. میں نے ایسا ہی کیا. میں نے لکھ کر دے دیا کہ میں اپنا حق مہر معاف کرتی ہوں. میرا شوہر بھی حیران تھا. میرے پاس سب کچھ بھی نہیں تھا. میں کچھ بولتی تو میرا شوہر مجھے 1 منٹ میں فارغ کر سکتا تھا. لیکن اس کے بعد اچھا یہ ہوا کہ میرے شوہر کے دل میں میری تھوڑی سی عزت پیدا ہو گئی. اس نے مجھ سے دوبارہ نہ تو کبھی بد اخلاقی کی اور نہ ہی بد زبانی کی. میری سوتن کے ہاں اولاد ہونے والی ہے اور میں اسی گھر میں رہتی ہوں. میری ساس کبھی کوئی بات کر دیتی ہے پر میرا شوہر ہم دونوں کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اولاد ہو گئی تو تمہیں بھی تو ماں ہی کہے گی. اور میری زندگی نہ تو پہلے جیسی ہے. میرے دل میں ہر وقت ایک ڈر رہتا ہے کہ کہیں وہ میرے شوہر کو سب کچھ بتا نہ دے. یہی میری غلطی تھی، اسی لیے کہ میں اس لمحے میں کمزور پڑ گئی تھی اور میں نے اس کی بات مان لی تھی. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ورنہ آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا. میری زندگی تو ایسے ہی ہے کہ جیسے میری زندگی کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے اور کبھی بھی میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسی زندگی کا بھلا کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے بھی ابھی تک مجھے امید نہیں دی. حقیقت ایسی ہوتی ہے. حقیقت میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا. حقیقت میں اس انسان کو بھی سزا ملتی ہے جو حق پر ہوتا ہے. یہی دنیا ہے. اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.